مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی قبلہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام جو ملا کہ ابھی کمزوری کافی ہے، نہیں آ سکوں گا. آپ سے یہی التماس ہے کہ دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور یہ جو دین کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، ہم دوبارہ ان سے اسی طرح اب و تاب کے ساتھ سماعت فرمائیں. تھوڑی سی دیر کے لیے ہم مل کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اب نبی اور رسول کوئی نہیں آنا. خدا نے انسان کو جو ہدایت کا پیغام دیا، مسلسل رسول بھیجے. ایک رسول گیا تو دوسرا آ گیا، وہ گیا تو اس کے بعد ایک اور آ گیا. لگاتار قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے لگاتار پے در پے رسول بھیجے. کوئی بستی کوئی قریہ چھوڑا نہیں جہاں خدا کا پیغام سنانے والا نہ آیا ہو. اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت چلتے چلتے جناب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پہنچا تو رب نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا. آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے. پہلے نبی کسی قوم، علاقے یا خطے کی طرف آتے رہے، لیکن اب وہ رسول آئے ہیں جن کے بارے میں بھیجنے والے نے خود اعلان کر دیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. لوگوں، اب وہ رسول آیا ہے جو پوری انسانیت کا رسول ہے. اب علاقے، زبان، خطے کی قید نہیں رہی، رنگ نسل کی قید نہیں ہے. جہاں جہاں انسان بستا ہے اور جب تک بستا رہے گا رسول ایک ہی رہیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی رسالت ہے، آپ کی عالمگیر رسالت ہے، آپ کی جو ابدی رسالت ہے کہ اب یہ سلسلہ جو آپ کی رسالت کا ہے وہ منقطع نہیں ہونے والا. قبر میں بھی چلے جائیں گے تو نبوت انہی کی پوچھی جائے گی. سوال ختم اسی نبوت پر ہوگا، توحید پر شروع ہو کر ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہوگا کہ ان کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سزا یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. اور حشر تو ہے ہی آقا کی شان دکھانے کے لیے. یہ شعر پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا. اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہتے ہیں حشر کا کوئی اور مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے حشر کو بپا کرنے کا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی شان دکھانی ہے. ارے دنیا والو، تم نے مانا نہیں تھا، آؤ دیکھو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک میرے نبی کی شان کا نظارہ کرو. پوری انسانیت کا اجتماع کیا گیا، اکٹھ کیا گیا. دنیا سے جانے والے بھی اور آخرت تک آنے والے سب انسانیت کو اکٹھا کر کے وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفت کا نظارہ کیا جائے گا کہ دیکھو اس نبی کی عظمت کو.
تم پتھر مارتے رہے، تم گالیاں دیتے رہے، تم انکار کرتے رہے، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی شان میں خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کتنی ان کی بدقسمتی ہے کہ اتنے بڑے وجود میں خامیاں ہی تلاش کرتے ہیں، ان کو اچھائیاں پر نظر جاتی نہیں۔ یہ وہ ذباب مکھیاں ہیں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں، انہیں کبھی شہد چوسنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اب یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ اللہ نے آپ کی امت کے سپرد کیا۔ ایسے لوگ پیدا کیے جو دین کو آگے پھیلاتے رہے، جو کریا بستی بستی اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اپنے روزگار کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی فکر نہیں کی، فکر کی تو دین مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے، خود ہی ذرا غور کیجئے، داتا علی حجویری کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں آ کر بیٹھ گئے؟ زبان بھی نہیں ہے، ان کی زبان فارسی ہے، یہاں تو فارسی بولی نہیں جاتی تھی۔ خاندان سارا وہاں ہے، یہاں تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے چلے اور کہاں اجمیر میں آ کر ڈیرا لگا دیا۔ کوئی ساتھ رشتہ دار نہیں لے کر آئے، خاندان نہیں لے کر آئے، مال کے لالچ میں نہیں آئے کہ وہاں بزنس اچھا ہے وہاں چلتے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں دنیا میں، لوگ ہجرتیں کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں کاروبار اچھا چلے گا وہاں چلتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ہجرتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے دین مصطفیٰ کو سینے سے لگایا اور اس کو پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، کریا بستی بستی دین مصطفیٰ کو پھیلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کما قال فرمایا میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، علماء ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، خدا کی طرف بلاتے ہیں، دین مصطفیٰ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور ولی دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو دور کرتا ہے۔ وہ دل جو ہدایت کشید کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس مردہ دل میں جان ڈال دیتا ہے اور توحید کا پودا وہاں لگا دیتا ہے۔ یہ صوفی کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا الا ان اولیاء اللہ، ارے خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی، قرآن نے ولی کہا ہے، اور علماء لغت کہتے ہیں ولی کے معنی ہے قریب تر، جو قریب ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اور قرب دو طرح کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، قرب دو طرح کا ہے۔ ایک خدا کا اور بندوں کا قرب سب کو حاصل ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت اور اپنی شان قدرت کے تحت وہ ہر وجود کے قریب تر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ اپنا ہو جا بیگانہ، وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ بد ہو یا نیک، خدا سب کے قریب ہے، کیونکہ وہ قریب ہوگا تو اس پر نظر اس کی ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب پر اس کی پکڑ ہے، سب پر اس کا حکم چلتا ہے، سب پر وہ اس کی حکومت ہے۔ یہ قرب ہے جو سب کو حاصل ہے۔ لیکن دوسرا قرب جسے علماء کہتے ہیں وہ قرب محبت ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ قرب محبت فقط انہیں ملتا ہے جو خدا کی بندگی میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، جو لمحہ لمحہ خدا کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی احکامات کی آپ کو پورا کرنے میں گزر جاتا ہے، وہی قرب محبت پاتے ہیں، وہ قریب تر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ قرب اور دوسرا قرب، ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو یہ محبت اور ریاضت اور عبادت سے قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں خدا خود کہتا ہے یہ میرے قریب آ گئے ہیں، یہ میرے قریب ہیں، ورنہ باقی ساری دنیا کہتی ہے اللہ میرے قریب ہے، لیکن یہ وہ وجود ہیں جنہیں وہ کہتا ہے یہ میرے قریب ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ یہاں ہم جیسے سارے کہتے ہیں کہ اللہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ میرے قریب ہے، اب کتنا قرب ہے ہمیں نہیں پتا۔ اگر خدا کا قرب حاصل ہو تو لمحہ بھی ایک گناہ کا نہ گزرے، ایک لمحہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان
حدیث ہے آپ کی، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو فرمایا اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ فرمایا جب کوئی چور چوری کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان دور چلا جاتا ہے۔ ارے ایمان تو نام ہے خدا کے قریب جانے کا، اور جب قرب ہی نہ ہو تو پھر انسان جو مرضی کرتا رہے، پھر ہی تو گناہ کرتا ہے۔ اگر قرب الہی حاصل ہو تو پھر وہ اس بچی کی طرح جس نے ماں سے کہا تھا کہ جب ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملاؤ تو بیٹی نے کہا عمر نے منع کیا ہے، ماں کہتی ہے اماں عمر کون سا دیکھ رہا ہے، لیکن بیٹی قرب الہی کی اس منزل پر کھڑی تھی، اس نے کہا اماں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا۔ جب یہ قرب حاصل ہو جاتا ہے پھر چار دیواری کے اندر بھی گناہ نہیں ہوتا، پھر انسان بچ جاتا ہے ہر طرح کے گناہ سے، اور یہی قرب ولی کو حاصل ہوتا ہے، وہ قریب تر چلا جاتا ہے۔ اس کی تنہائیاں بھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بہت خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہوتی ہے، فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے۔ اکیلا کمرہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی، چاروں طرف سے بند کر کے بیٹھا ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی وہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے، اور صوفی کی ولی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ تنہائیوں میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، اس کی فکر بھی پاک ہوتی ہے، اور جس کا یہ ہو جاتا ہے وہی قرب خدا پاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا قرب الہی حاصل کرنے کا یا قریب تر بندہ رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک اشارہ تھا کہ لوگوں یاد رکھو، ایک معیار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صوفی کو ولی کو پرکھنے کا معیار دے دیا۔ فرمایا جس کو سجدوں سے حلاوت نہ ملتی ہو، جو سجدوں سے باغتا ہو، وہ کبھی خدا کے قریب نہیں ہوتا، اور جو خدا کے قریب نہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا کہ ولایت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے سجدوں میں لذت ملتی، اس کے سجدے نہیں چھوٹتے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آج ان کا دن منا رہے ہیں ہم، 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، لیکن کبھی سوچا وہ کہاں کس مقام پر کھڑے تھے؟ تاریخ کہتی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے تو کہتے ہیں خود پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی خود کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو اچانک میرے سر کے اوپر بادلوں نے سایہ کر دیا، بادلوں کا ایک ٹکڑا آ گیا، اور اس ٹکڑے میں سے آواز آئی، اے عبد القادر تو نے ہماری بڑی عبادت کی ہے، ہم تیری عبادت سے خوش ہو گئے، تمہیں نمازیں معاف کرتے ہیں۔ کہتے آواز آئی تمہیں نمازیں معاف کرتے ہیں، کہتے میں نے سوچا کہ نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی، نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی، یہ عبد القادر تجھے نمازیں کون معاف کر رہا ہے؟ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان لعین ہے، میں نے کہا ارے مردود دفع ہو جا، تو شیطان ہے، ارے نماز تو میرے رسول پر معاف نہیں، مجھے کہاں ہو سکتی ہے؟ اب اس نے دوسرا پینترا بدلا، اس نے کہا عبد القادر تیرا علم تجھے بچا گیا۔ علم پر ناز ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں بڑا عالم ہو گیا ہوں، میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں، وہ لوگوں کو جو نہیں پڑھے ان کو دور دھکیلتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ اب اس نے علم کا وار چلایا کہ اس علم کے تکبر سے ان کو مارنا ہے، کہا تیرے علم نے بچا لیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بھی تو حضرت مولا علی کی نسل سے ہیں، انہی کے خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہا ارے شیطان مردود دفع ہو جا، ارے میرے علم نے نہیں رب کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ یہ ہے ولی، اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے، اپنے سجدوں پر ناز نہیں ہے، اپنے علم پر زوم نہیں ہے۔ ارے ولی بھی وہی ہوتا ہے جو خدا کی رحمت پر یقین رکھتا ہے۔ اور یہ واقعہ آپ کو میں نے سنایا، اب ایک دوسرا رخ دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ صوفیہ ان کی زندگی سنت الہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، ادائے رسول کو اپناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، واز ہو رہا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، گفتگو کرتے کرتے آپ نے فرمایا صحابہ سنو، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اعمال کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ بہت بڑی بات تھی،
صحابہ میں سے کسی نے جرأت کی، اس نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ بہت بڑا سوال تھا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں یقین کر لو میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں۔ ارے تمام انبیاء کے قائد ہو کر، سالار انبیاء ہو کر، محبوب رب ہو کر، وہ بھی کہہ رہے میں اپنے اعمال نہیں اپنے رب کی فضل سے جنت میں جاؤں۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میرے علم نے نہیں، میری ریاضت نے نہیں، میرے زہد نے نہیں، ارے اگر بچایا ہے تو میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ یہ اولیاء کا طرز عمل رہا ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کی زندگی شریعت مطہرہ پر گامزن رہتی ہے، وہ شریعت سے باہر نہیں جاتا، اس کی سوچ شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ اس کا وہ کیسا ولی کہ جسے نماز کے لیے وقت نہ ہو، وہ قرب خدا کہاں سے حاصل کرے گا؟ ارے قرب تو سجدوں میں ملتا ہے، میرے نبی نے بتایا، اور جسے نماز ہی نہیں پڑھنی آتی وہ ولی کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے ایک اصول دے دیا، ولی کو پرکھنا ہے تو اس اصول کو، اس کسوٹی کو سامنے رکھو، جو اس پر پورا اترتا ہے یقین کر لو وہی قرب الہی پاتا ہے۔ اور دوسرا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں ولی؟ ایک اور حدیث میں پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا لوگوں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی، ذکر الہی زبان پر جس کی آ جائے، ولی کو دیکھ کر، جس وجود کو دیکھ کر فرمایا یقین کر لو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ارے ان کی محافل میں، ان کے وجود میں تمہیں دنیا نظر نہیں آئے گی، خدا کے پرتو نظر آئیں گے، جلوے نظر آئیں گے، وہ بیٹھیں گے تو ان کی صحبت میں ذکر الہی ہوگا۔ اس لیے سارے سلوک کو دیکھ لیجئے آپ، طریقت کی ساری جتنے بھی مشرب ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ، وہ نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سوروردی ہو، کسی بھی سلسلے کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں ذکر الہی کی مختلف طریقے رائج ہیں۔ کوئی جہری انداز میں کرتا ہے، کوئی مخفی انداز میں کرتا ہے، کوئی مل کر ذکر کرتا ہے، کوئی تنہائیوں میں کرواتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر ایک سلوک میں آپ کو ملے گا، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں میں یاد الہی کو تازہ کر دیتا، وہ دلوں میں خدا کا ذکر، اور کامل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مرید کے وجود میں ذکر الہی یوں اتار دے کہ وہ سو بھی جائے تو دل اللہ اللہ کرتا رہے، دل یاد الہی سے غافل نہ ہو، وہ کامل ولی ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، ارے خدا کے قریب وہ ہوتے ہیں۔ قرب کیسے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بتایا کہ سجدوں سے ملتا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن، حشر کے دن، فرمایا کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہوگا کہ نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ فرمایا نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ ایسا کون سے وجود ہیں جن کو حشر کے میدان میں یہ اونچے مقام ملیں گے؟ پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہمتاً ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور مخلوق کے خدا سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا اور کوئی مقصد نہیں کہ لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کے مال پر نظر نہیں ہوتی، اس حکم پر ہوتی ہے کہ لوگوں سے ملو تو یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق کے خدا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں، جو ان کے پاس آ گیا اسے سینے سے لگا لیا۔ اور یہ بھی تو سنت میرے رسول کی ہے، کیا ہے یا نہیں ہے؟ ارے کون کون زمانے کا دھتکارا ہوا دربار رسالت میں پہنچا، جسے کوئی اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کائنات کے سب سے بڑے وجود نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئے تھے کافر مکے کے سارے مل کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دین کے بارے میں باتیں ہیں، کچھ سوال ہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم قائل ہو کر ایمان لیں۔ سرداران مکہ نے پیغام بھیجا تو پوچھا آتے کیوں نہیں؟ کہا یہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا دیجئے، ہم سردار ہیں،
ان کو چھوٹوں کو اٹھا دیجئے، بلال کو اٹھائیے، صہیب رومی کو اٹھائیے، یہ غلام ہیں، ان کو اٹھا دیجئے، ہم سردار ہیں، ہمارے لیے الگ نشست کیجئے۔ تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، مجھے بلال کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے ایمان کی خاطر بلال کو نہیں اٹھا سکتا، ارے وہ میرے قریب آ چکا ہے، اب میرا پیارا بن چکا ہے، اسے جہاں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ انسانیت سے محبت، یہ بھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ولیوں میں یہی چیز نظر آتی، کسی بھی ولی کے حالات پڑھ لیجیے آپ کہ وہ کیسے رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اجمیر میں آئے تو روایت کہتی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، جہاں اپنی جھونپڑی لگائی، چھوٹا سا بنا لیا بیٹھنے کا ایک صاحبان سا، تو جو اچھوت ہیں ان کے ہندوؤں کے سب سے نچلی ذات، ان کی ایک جماعت وہاں سے گروہ گزر رہا تھا۔ اب جانتے ہیں ہندوؤں میں وہ کتنے ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے، ذات پات کا کتنا سخت نظام ہے ہندوؤں میں، ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، ان کو اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو اسے علم حاصل نہیں کرنے دیتے، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو اسے کوئی منصب پر نہیں آنے دیتے کہ تم چھوٹے ہو، نیچ ذات ہو، اس لیے دور رہو، بستیوں سے دور رکھتے ہیں ان کو۔ ان کا ایک گروہ جا رہا تھا، آپ نے دیکھا تو آپ نے بلا لیا، آ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے آئے اور دور ذرا بیٹھ گئے۔ آپ نے کھانا ان کے سامنے رکھا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ تاریخ کہتی ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں لگا رہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہندو تو کہتا ہے کہ تم نے ہمارے برتن کو ناپاک کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، ہاتھ لگ جائے تو گندا ہو جاتا ہے، ہندو برتن کو چھوتا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کھانا کھاؤ، خود برتن آگے رکھے، کھانا رکھا، جب نہیں کھایا۔ یہ ہے اللہ کے خالص ولی۔ تاریخ کہتی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک لقمہ توڑا اپنے ہاتھ سے اور ایک ایک کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا جس کا چہرہ نورانی ہے، جس کے چہرے سے نور برس رہا ہے، اتنا برگزیدہ وجود، ارے یہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے منہ میں لقمے ڈال رہا ہے، وہ سارے تیزی سے آگے آئے اور پوری جماعت مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے ولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، لوگوں کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے خدا کی ذات پر۔ ایمان میں کجی ہو تو دور ہو جاتی ہے، ایمان میں نقص ہو تو دور ہو جاتا ہے، وہ خامیوں کو دور کر کے کامل کر دیتے ہیں۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ان سارے صوفیاء کی جماعت کے سربراہ ہیں، سردار ہیں، حسنی حسینی ہیں۔ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی شہزادے ہیں، دونوں کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اتنی بڑی سعادت ملنے کے باوجود سارے مورخ لکھتے ہیں کہ آپ پیدائشی ولی تھے، پیدائشی ولی ہیں۔ لیکن حضرات گرامی بیٹھ کر کوئی انہوں نے لوگوں کو بغیر کسی محنت کے کمائی نہیں کی۔ تاریخ کہتی کہ 18 سال تک جیلان میں رہے ہیں، اور خود کہتے ہیں جیلان کے علاقے میں کوئی ایسا استاد کا گھر نہیں تھا جہاں میں نے جا کر دستک نہ دی۔ اپنے علاقے کے سارے مروجہ علوم حاصل کیے، تسلی نہیں ہوئی، اماں سے اجازت لی کہ علم کا ابھی اور شوق ہے، اور یہ شوق ہوتا کیوں نہ؟ ارے ان کی نسل سے ہیں جنہیں باب العلم کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم تو جھلکتا نظر آئے گا کہ مولا علی شیر خدا کی نسل سے ہیں، اس لیے کہا جانا چاہتا ہوں۔ 18 سال کی عمر میں بغداد آئے، 51 سال کی عمر تک علم حاصل کرتے چلے گئے۔ خود لکھتے ہیں، کہتے میں نے بغداد اور قرب و جوار میں کوئی ایسا استاد نہیں چھوڑا جس کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہ کیا۔ ایک ایک استاد جس کے پاس پتہ چلا فلاں علم ہے میں پہنچا ہوں، اتنا علم حاصل کیا۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں آپ کو اپنے دور کے تمام مروجہ علوم پر جو فوقیت حاصل تھی، سارے علوم ان کو آتے تھے، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم کلام ہو، علم بیان ہو، نحو ہو، صرف ہو، کون سا علم ہے جو ان کو نہیں ہے؟ بلکہ آج تو ان کے نام پر تفسیر بھی آ گئی۔ پیران پیر
شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو درس دیا کرتے تھے قرآن کی تفسیر، بہت بڑے محدث علامہ ابن جوزی اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث آپ کے سامنے شاگردوں میں بیٹھا کرتے تھے، کہتے ہیں مجھے ایک اعلیٰ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے درس شروع کیا، ایک آیت کی تفسیر شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی 11 اس کی تفسیریں آتی تھیں، ایک آیت کی 11 مختلف تفسیریں مجھے آتی تھیں۔ کہتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ ان کو کتنی آتی ہیں، بڑا نام سنا ہے، بڑے ولی ہیں۔ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے، درس شروع کیا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں آپ نے ایک آیت کی ایک تفسیر کی، میں نے سر ہلایا کہ بالکل صحیح کہا، دوسری کی میں نے کہا ٹھیک کہا، کہتے 11 تفسیریں کی، میں نے کہا درست کہا۔ کہتے ہیں لیکن پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا علم رکا نہیں، کہتے 40 مختلف تفسیریں کی اور کرنے کے بعد کہا لوگوں آؤ اب کال سے حال کی طرف لے کر چلتا ہوں، تمہیں کال سے حال کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اور کہتے ہیں مجمع پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ علامہ ابن جوزی کہتے کہ میں بھی اس میں مست ہو گیا۔ وہ ہیں جو جس میدان میں آئے ہیں سب سے بڑے ہیں، ولایت کے اس منصب پر کھڑے ہیں کہ کوئی بھی سوال کر دے تو ان کا جواب ان کے پاس ہے۔ میرے نبی کے دین کو سینے میں بسایا ہے انہوں نے، جس دل میں جس سینے میں دین مصطفیٰ آ جائے وہ سینے روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا جسے فقہ آ جاتی ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، ہم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ فرمایا سینے کھل جاتے ہیں ان کے۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ بڑی کرامات ان کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن کرامت سب سے بڑی ان کی یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے پابند، کسی بھی حال میں دین مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں، کسی بھی لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کبھی انکار نہیں کیا ہے۔ ارے ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں سمائے بیٹھا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا یا تو حضوری میں ہوتا ہے یا حاضر ہونے کی تمنا لیے ہوتا ہے۔ مومن ہوتے ہی 2 طرح کے اقبال کے نزدیک، یا تو وہ حضوری میں پہنچ گیا ہے یا پہنچنے کی تڑپ اس کے دل میں ہے، تیسرا مومن ہوتا ہی نہیں۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو حضوری میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کی نظریں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ہوتی ہیں، وہ آنکھیں بند کریں تو سامنے چہرہ مصطفیٰ آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس گروہ صوفیاء کے سرخیل ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی نیاز مندی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے فضائل ہیں، بڑے آپ کے مناقب ہیں، ہم تو کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے کتابیں اتنی ہیں کہ لوگوں کو ان کی کتابوں کے نام تک نہیں آتے، اتنے بڑے عالم۔ دعا کریں کہ ہمیں ان کی زندگی سے وہ روشنیاں لینے کی توفیق ملے جس سے ہم اپنی زندگیاں منور کر سکیں۔ ان کی شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے، لیکن جو زندگی جس نہج پر گزار کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ لوگوں انسانیت سے پیار کرو، لوگوں سے محبت کرو۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہے، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، دین مصطفیٰ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی اولیاء کرام کی زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اولیاء کی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر زندگیاں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، نامعلوم یہ سال کیسا عجیب سال آیا، اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت پر کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء صوفیاء دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سال میں تھوڑے سے وقفے میں بڑے بڑے نامور نعت خوان دنیا سے چلے گئے، اور رات کی دنیا کا بہت بڑا نام۔ یقین کیجئے یہ مسجد 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، سال ہا سال سے جن کی قرات سے جس کے در و بام گواہ ہیں، جن کی آواز میں لحن تھا، جن کی آواز میں گداز تھا، جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ گھروں سے چل کر مسجد میں آ جاتے تھے۔ وہ قاری جو قرآن سناتا سناتا رب کے حضور پیش ہو گیا، قاری کرامت علی نعیمی، بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ محلہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس محلے پر ان کا بہت احسان ہے۔ ہمیں قرآن ایسے خوبصورت لہجے میں سنایا کہ دل کھینچے چلے آتے تھے، ہمارے کانوں کی سماعتوں کو روشن کیا،
ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور کیا۔ اسی مسجد میں وہ استاد کی حیثیت سے کئی سال پڑھاتے رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ان کے سانحہ ارتحال پر ہر ایک دل دکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو آیا اس نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلوں کو آسان بھی کرے، اور یقین ہے کہ وہ قرآن پڑھتے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی رب یہی کرے گا، کہے گا اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ انشاءاللہ العزیز وہ وہاں بھی مجھے پورا یقین ہے یہ اس گروہ میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جس کے سرخیل حضرت ابی بن کعب ہیں۔ یہ وہ ابی بن کعب ہیں جن کو میرے سرکار نے کہا قیامت میں جب فیصلے ہو جائیں گے تو رب کہے گا اب قرآن کی تلاوت کرو۔ حشر کے قاری میں حضرت ابی بن کعب ہیں۔ اس گروہ میں حضرت قاری کرامت علی نعیمی بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك